اختیار ولی صاحب، کیا یہ جو احمد اویس صاحب کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی حکومت سزا دے، حکومت پروسیکیوٹ کرے، ادارے کو نہیں بیچ میں آنا چاہیے یا ادارے کو اس حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری طرف موقف یہ ہے کہ جی ادارے نے تو کسی کو ابھی کچھ نہیں کہا، ادارے نے تو صرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس سے بے شمار مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ڈائریکٹ تھریٹ ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ڈائریکٹ تھریٹ کی ہے۔ سر میں حکومت کا موقف لے لوں نا، حکومت کا موقف لے لوں جی۔ جو ادارہ ہے نا، ادارے نے تو ابھی تک کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کیا۔ انہوں نے تو اگر پروسیکیوٹ کیا ہے 9 مئی میں تو صرف جنرل فیض کو ہی پروسیکیوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت نے تو آپ کو ٹائم اینڈ اگین گزشتہ کئی سالوں سے آپ کو سمجھاتی آ رہی ہے کہ اپنے فوج پر حملے کرنا بند کر دیں، پاک فوج کے خلاف جو ہے آپ کی جو ہرزہ سرائیاں ہیں وہ ہر روز بڑھ رہی ہے، اس کو بند کر دیں۔ میں نے کئی پریس کانفرنس کی ہے، عطا اللہ تارڑ نے کی ہے، طلال چودھری نے کی ہے، سینئر منسٹرز جو ہیں، ڈیفنس منسٹر نے کی ہے، احسن اقبال صاحب نے کی۔ کون سا وزیر ہے جنہوں نے ہاتھ جوڑ کے آپ کو نہیں بولا کہ خدا کے لیے یہ سلسلہ بند کرو؟ اب ادارہ جو ہے ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جس کو ان کا اپنا تعلقات عامہ کا ہے، ISPR اس کو کہتے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آپ فیلڈ مارشل کو ذہنی مریض کہتے ہیں، وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کا قیدی نمبر 800 چور ہے، وہی کہتا ہے، ان کی ٹویٹیں کہتی ہیں۔ تو یار مجھے یہ بتائیے آخر کس وقت کا انتظار وہ کریں گے، کب تک کریں گے؟ انہوں نے ریسپونڈ تو کرنا ہے، آپ نے ان کو یو کمپل دیم کہ وہ آپ کو جواب دیں۔ انفیکٹ جو DG ISPR نے کیا that was not an action, that was a reaction of your actions۔ آپ نے جو کہا، جو ہرزہ سرائیاں کی، یہ اس کا رد عمل تھا۔ اور میرے خیال میں ابھی بھی جو انہوں نے کہا ہے یہ انہوں نے سختی نہیں کی ہے۔ اگر یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی تو وہ اس سے زیادہ کرتی، وہ اس سے زیادہ سختی سے کرتی۔ انہوں نے تو within some certain limits and circle of decency and parameter اور ڈسپلن کہا ہے، لیکن آپ نے کوئی ڈسپلن چھوڑا ہے؟ آپ کا لیڈر اپنے فیلڈ مارشل کے بارے میں کیا ٹویٹ کرتا ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے۔ اپنی فوج کے خلاف وہ جو انڈیا سے جنگ جیت کر آیا ہے، آپ کی سوشل میڈیا، آپ کا اپنا پوزیشن لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ ہم انڈیا سے جنگ جیتنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ جو جنگ وہ جیت کر آئے ہیں آپ ان کی بیتوگیری کرتے ہیں، آپ کی جماعت کرتی ہے، آپ کی پوری ٹیم کرتی ہے۔ احمد اویس صاحب اگر آپ نہیں کرتے، I respect you، آپ نہیں کرتے، آپ نہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں نہ ٹی وی پر کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو سیکنڈ ٹیئر کی جتنی لیڈرشپ ہے، آپ کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کا طرز تکلم دیکھیں، آپ ان کا طرز تخاطب دیکھیں، آپ ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو گو تھرو کریں، جو پھر آپ کی سوشل میڈیا۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو واضح الفاظ میں بتا دوں کہ سوشل میڈیا جو ہوتی ہے نا، وہ جماعت کا بچہ ہوتا ہے، باپ نہیں ہوتا۔ کہ وہ جو باپ پالیسی دے گا، جو لیڈر پالیسی دے گا، سوشل میڈیا اس کو اڈاپٹ کرے گا۔ لیکن آپ نے تو آپ کی سوشل میڈیا تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، وہ انڈیا کی باتوں کو لے کے اٹھاتے ہیں، اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، انڈیا ان کو ایمپلیفائی کرتا ہے۔ واٹ از دس؟ افغانستان کی بولی بولنا، ٹیررسٹ کی بولی بولنا، واٹ از دس؟ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس پہ کوئی کوسچن مارک ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن کیا پاکستان کے دشمن ایسا نہیں کرتے؟ کیا جو ملک کے غدار ہیں وہ ایسا نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کا بیانیہ نہیں ہے؟ اختیار ولی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو جب آپ ان کو بالکل کارنر کر دیں گے، ان سے ملاقات بند ہوگی، کوئی مل نہیں پائے گا، کوئی کچھ نہیں ہو پائے گا، تو ان ریاکشن بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور جو ابھی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی ایک فورن ٹیلی ویژن چینل پہ کہا، بیابات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو جو باتیں ہیں ان کو اومٹ کر دیا ہے بہت زیادہ۔ جو خان صاحب تو اندر بہت غصے میں تھے، انہوں نے تو بہت سی باتیں کی ہیں، وہ خیر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں ساری باتیں۔ ہاں دیکھیں منیب صاحب، مجھے یہ بتائیے، جب فیبرری 2024 میں الیکشن ہوا تو کیا ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی؟ علی امین نہیں مل رہا تھا، یہ بیرسٹر گوہر نہیں مل رہے تھے، سلمان اکرم راجہ نہیں مل رہے تھے، کس کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی؟ ان کی بہنیں نہیں مل رہی تھی، بشرا بی بی کی کوئی ایک ملاقات ٹرن ڈاؤن نہیں ہوئی۔ ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن نتائج کیا نکلے؟ ہر ملاقات کے بعد ایک نئی سازش، ہر ملاقات کے بعد پاک فوج کے خلاف بیانیہ،
ہر ملاقات کے خلاف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. یار یہ ایک دن کی بات تو ہے ہی نہیں. آئی ایم ایف کو خط آپ نے لکھے, 26 نومبر جیسے واقعات آپ نے کیے, بندوں پہ گاڑیاں آپ نے چڑھا دی, اسلام آباد کے ایس پی کی وردیاں آپ نے پھاڑ دی, آپ پی ٹی وی پر چڑھ دوڑتے ہیں, ڈی چوک میں آپ کو جلسے کی اجازت دی جاتی ہے تو ادھر آپ قبریں کھود کر بیٹھ جاتے ہیں, کفن پہن کر بیٹھ جاتے ہیں. یار آپ کی ہسٹری ٹھیک نہیں ہے, ورنہ جلسے کی اجازت کس کو نہیں ہے؟ جلسے کی تو آپ نے دیکھا کہ ساری پارٹی کر رہی ہیں. بٹ مسئلہ یہ ہے اختیار ولی صاحب کی, چلو پوزیشن اپنی جگہ ہے. احمد بھائی صاحب ایک بات ہے, میں 2 دن 3 دن پہلے ایک ہمارے بڑے محترم ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے, شفقت عوان صاحب تشریف لائے پروگرام میں, میں نے ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا, میں نے کہا جی مجھے بتائیں جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور خان صاحب, تو خیر ہمیں بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے وہ جو خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتی ہیں وہ انہیں ری ٹویٹ نہیں کرتے, نہ ہی انہوں نے ایسی زبان استعمال کی جو ان ٹویٹس میں آتی ہے. میں نے ان سے پوچھا شفقت عوان صاحب سے, میں نے کہا جی آپ وکیل بھی ہیں, کیا آپ جو خان صاحب کے آپ اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں کیا آپ ان کے مواد سے متفق ہیں؟ انہوں نے کہا میں 200% متفق ہوں. تو پھر سر حالات کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ واقعی جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ آرمی چیف ہیں, ان کو اگر برا بھلا اور ان کو مختلف القابات سے نوازا جائے گا تو پھر حالت, پھر ادارہ کیا کرے گا؟ ادارہ چپ کر کے بیٹھا رہے. دیکھیے نا, میں اب سنیے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا غصہ اور رنج جو ہے اپنی جگہ بجا, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ صورتحال جو ہے جب تک ہم ایک ریئلسٹک اپروچ پہ پہنچنے کے لیے ایگزسٹنگ ریالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, چاہے ہم پبلکلی نہ کریں, پبلکلی وہ ذکر نہ کریں, لیکن کوئی پازیٹیو سٹیپ ایسا لینے کے لیے کہ جہاں سے اس مسئلے کو ختم کیا جائے, ہمیں وہاں پہ, اب دیکھیے ابھی انہوں نے یہ باتیں کی ساری کہ یہ زبان استعمال ہو رہی ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ کچھ کر رہے ہیں. تو اگر حکومت بھی اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے حکومت نے کیا کیا, حکومت کیسے بنی, وہ سب کچھ جو ہے ایک ہی بات آ جاتا ہے نا کہ سب چیز اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ہوا, کہ وہ طاقت پیچھے نہ ہوتی تو ایسا تو نہ ہوتا, کبھی اس طرح الیکشن رگ نہ ہوتے, کبھی اس طرح سے فوج یہ پاکستان کے آئین کا حال نہ ہوتا, کبھی رول آف اتھارٹی جو ہے اس طرح نہ آئی ہوتی اور ڈسپوٹزم نہ ہوتا, اور رول آف لا جو کانسٹیٹیوشن کا ایک خاصہ تھا وہ قائم رہتا, پاکستان کی جوڈیشری ختم نہ ہوتی, یہاں پہ ایک سٹرونگ جوڈیشری, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, اچھے جج لے آتے آپ اور مضبوط ہو جاتی, لیکن کمپرومائزڈ اور وہ انڈر دی تھم آف ایگزیکٹو تو نہ ہوتی. بالکل ٹھیک. یہ ساری باتوں کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر جو ایک بندہ بغیر طاقت کے, اور جیل کے اندر بھی اس کو آپ نے الیکشن سے, جب الیکشن ہونے تھا 10 دن میں آپ نے کہا جی یہ 3 فیصلے ہو جانے چاہیے تاکہ ان کو ووٹ نہ ملے, وہ دن رات ججز وہاں پہ 2 بجے تک بیٹھ کے انہوں نے فیصلے لکھ دیے. جب یہ نظام ایک طرف ہوگا تو دوسرا تو پھر زبان اور گالی گلوچ کرے گا نا, اس کے پاس اور تو ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ہم کہیں راستے کو نکال لیں خدا کے لیے, میں کہہ رہا ہوں یہ, اور ہمارا دشمن خوش ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, کوئی وہ ہمارے لیے کوئی بہتر تو نہیں ہے. آپ تکلیف سیلیبریٹری مومنٹ نہیں ہے محسوس کرتا ہوں, لیکن یہ جیسے کہتے ہیں کہ سکور وننگ پوائنٹ نہیں ہے کسی کے لیے, نقصان دہ ہے ہم سب کے لیے. بات یہ ہے کہ اس کو حل نکالنا ہے کسی طریقے سے, کوئی راستہ نکالیں